درود تو لو حق سے گلشن رضوان موہے بوچار معصوم پر درود پڑھو درود پڑھنے سے پیری میں بھی شباب آئے درود پڑھنے سے ہاتھ ازر بے حساب آئے درود پڑھنے سے چشموں میں آب و تاب آئے درود پڑھنے سے بس کوثری خطاب آئے موہی بوچار معصوم پر درود پڑھو درود پڑھنے سے ہر ایک کام ہوتا ہے درود پڑھنے سے عقبہ میں نام ہوتا ہے درود پڑھنے سے گلگو کلام ہوتا ہے درود پڑھنے سے خوشبو مشام ہوتا ہے موہی بوچار معصوم پر درود پڑھو بنے گا حشر میں محضر یہی درود شریف گناہ کے دھوئے گا دفتر یہی درود شریف رہے ارم کا ہے رہبر یہی درود شریف پلائے گا میں کوثر یہی درود شریف موئی بوچار معصوم پر درود پڑھو درود پڑھنے سے افضو صفات پاؤ گے درود پڑھنے سے لطف حیات پاؤ گے درود پڑھنے سے اچھی وفات پاؤ گے درود پڑھنے سے یارو نجات پاؤ گے موہی بوچار معصوم پر درود پڑھو یہی درود سبب دل کے ہے سروروں کا کہ بالا ہے یہی فردوس کے قصوروں کا اسی درود سے ہے چشم گنج نوروں کا یہی درود ہے جنت میں مہر حوروں کا موہی بوچار معصوم پر درود پڑھو یہی درود ہے مومن کا موصف ایمان یہی درود ہے زیب تلاوت قرآن اسی درود سے ہے زینت نماز و اذان اسی درود کا لازم وظیف ہے ہر آن موہی بوچار معصوم پر درود پڑھو درود پڑھ کے پکارا قلم دمیر قام امین روک لو اب تو سنے زباں کی لگام رسول فاطمہ زہرا ہے اور
12 इमाम, यही बुजुर्ग है सब लाए के दुरूद व सलाम। मोहे बोचार द मासूम पर दुरूद पढ़ो। कौन આવે? નીચે ના બરાબર બરાબર છે ક્યાં સુધી ભરે તો જ ક્લિયર અવાજ આવશે. پر محمد وآل محمد صلوات. سلگتی ریت پہ سجدے کی انتہا دیکھی. سلگتی ریت پہ سجدے کی انتہا دیکھی. رسن میں وارث تطہیر بیردا دیکھی. سلگتی ریت پہ سجدے کی انتہا دیکھی. یہ سجدہ وہ ہے کہ جس نے بچایا دین خدا. یہ سجدہ وہ ہے کہ جس نے بچایا دین خدا. اگر یہ سجدہ نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا. اسی ہی سجدے میں بنیادیں، اسی ہی سجدے میں بنیادیں لا الہ دیکھی. سلگتی ریت پہ سجدے کی انتہا دیکھی. کٹایا سجدے میں سردی کی بقا کے لیے. کٹایا سجدے میں سردی کی بقا کے لیے. نہ تاج و تخت کو دیکھا نہ مال و دولت کو. فقط حسین نے اللہ، فقط حسین نے اللہ کی رضا دیکھی. سلگتی ریت پہ سجدے کی انتہا دیکھی. عجیب وقت تھا کہ پتھروں کی بارش میں، عجیب وقت تھا کہ پتھروں کی بارش میں. سینا کی نوک پہ دیکھا قرآن ناطق کو. لبوں پہ سورہ تطہیر، لبوں پہ سورہ تطہیر کی صدا دیکھی. سلگتی ریت پہ سجدوں کی انتہا دیکھی. سجاد خون نہ روتا تو اور کیا کرتا. سجاد خون نہ روتا تو اور کیا کرتا. نہ یوں کہ جن ان خون آلود آنکھوں سے کھڑی ہزاروں میں تفسیر
انما دیکھی سلگتی ریت پہ سجدوں کی انتہا دیکھی. پر محمد والے محمد صلوات. بآواز بلند نعرہ صلوات. حصار خانہ معبود در حسین کا ہے. حصار خانہ معبود در حسین کا ہے. مقام سجد و تعظیم گر حسین کا ہے. میرا وجود تو ایک سنگ آستاں ہے فقط. میرا وجود تو ایک سنگ آستاں ہے فقط. جو میرے سینے میں دل ہے وہ گھر حسین کا ہے. جو میرے سینے میں دل ہے وہ گھر حسین کا ہے. ہزاروں سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہے. ہزاروں سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہے. نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا ہے. نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا ہے. یزیدیت جو کہیں منہ چھپائے بیٹھی ہے. یزیدیت جو کہیں منہ چھپائے بیٹھی ہے. خدا کا خوف نہیں اس کو ڈر حسین کا ہے. خدا کا خوف نہیں اس کو ڈر حسین کا ہے. حصار خانہ معبود در حسین کا ہے. پر محمد والے محمد صلوات. ڈوبی ہوئی
میں سورج کی سنہری تھالی تھی، ڈوبی ہوئی دکھ کے ساگر میں سورج کی سنہری تھالی تھی۔ اس چاند کی 10ویں کو ساج تلک شبیر سے دنیا خالی تھی، ڈوبی ہوئی دو کھیت پر جلوہ اور بولی در کملاتے تھے، دو کھیت پر جلوہ تھا اور بولی در کملاتے تھے، بے نیریے سوکھے جاتے تھے اور چاروں طرف ہریالی تھی، بے نیریے یہ جی سے گزرنے والے تھے، یہ بات پہ مرنے والے تھے، ہاں یہ جی سے گزرنے والے تھے، یہ بات پہ مرنے والے تھے، کب موت سے ڈرنے والے تھے، 100 بار کی دیکھی بالی تھی، کب موت سے ڈرنے والے تھے، 100 بار کی دیکھی بھالی تھی۔ سرور پہ حسن کی ودوا نے 2 چاند کے ٹکڑے وار دیے، سرور پہ حسن کی ودوا نے 2 چاند کے ٹکڑے وار دیے، بچے تو جیا لے تھے ہی مگر ماتا بھی بڑی دل والی تھی، بچے تو جیا لے تھے ہی مگر ماتا بھی بڑی دل والی تھی۔ کربل سے چلے جب لٹی کے حرم، تب آئی تھی سکھیاں ملنے کو، کربل سے چلے جب لٹی کے حرم، تب آئی تھی سکھیاں ملنے کو، جس مانگ کو دیکھا اجڑی تھی، جس گود کو دیکھا خالی تھی، جس مانگ کو دیکھا اجڑی تھی، جس گود کو دیکھا خالی تھی۔ نجمی یہ حسینی چوکھٹ ہے، اس در سے مرادیں ملتی ہے، نجمی یہ حسینی چوکھٹ ہے، اس در سے مرادیں ملتی ہے، اس دوار سے بھکشا لے کے چلو، جب آئے تھے جھولی خالی تھی، ڈوبی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آنا آگے جرا آنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا کی عطا ہو آپ کا۔
ٹھیک ہے. فاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ذکرہ للشرف الذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجاتا للمطیعین. الصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین ورب المغربین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. اما بعد فقد قال اللہ حق سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. صلوات پڑھتے ہیں پر محمد وآلہ. حاضرین فرش عزا اور صاحبان ولا، عزاداران سید الشہداء اور ماتمداران مظلوم کربلا، یہ آپ کے اس عشرہ مجالس کی 5ویں تقریر ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں. ایک طالب علم کی حیثیت سے گزشتہ 5 دنوں میں 4 دنوں میں جو گزارشات اور معروضات ہدیہ سماعت کی گئیں وہ یقیناً آپ کے بلند پایہ حافظوں میں کہیں نہ کہیں محفوظ ہوگی. یہ فرش عزا، یہ فرش ولا، یہ فرش عقیدت، یہ فرش محبت اس لیے بچھایا جاتا ہے تاکہ جب آپ اس فرش عزا پہ تشریف لائیں تو آپ کے رزق معرفت میں بھی اضافہ ہو اور رزق علم میں بھی اضافہ ہو، رزق محبت میں بھی اضافہ ہو اور رزق مودت میں بھی اضافہ ہو. الحمدللہ جب میں مجلس پڑھ کے جاتا ہوں، یہاں سے باہر نکلتا ہوں تو کافی تعداد میں ہمارے برادران اہل سنت نظر آتے ہیں جو اس مجلس میں آتے ہیں اور سنتے ہیں. ہماری کوشش یہ رہے گی کہ ان تک حقیقت کربلا اور حقیقت دین اور حقیقت آل محمد ان تک پہنچائی جائے اور منتقل کی جائے. اس لیے کہ بہت کم ہوتا ہے کہ کسی خطیب کو ایسا مجمع نصیب ہو کہ جیسا ہمیں ملا ہے. اور اس مجمع کو دیکھ کر اور اس مجلس کو دیکھ کر اور اس کی رنگت کو دیکھ کر اور اس کے مجمع کو دیکھ کر مجھے 2 مصرے یاد آ گئے. کسی نے کہا تھا کہ کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلسیں نہ ہوں، سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے. کچھ دیر فرض کیجئے. ایک صلوات پڑھیں، تھوڑا تھوڑا آپ لوگ آگے آ جائیے، ذرا سا بھائی آگے آ جائیے، ذرا اس کو تھوڑا سا آگے تشریف لائیے. ایک اور صلوات پڑھنے پر محمد وآل محمد. تو ایک اور صلوات پڑھنے پر محمد وآل محمد. تو بڑے خوبصورت مصرے ہیں یہ، آپ نے شاید اس کو ہلکے میں لے لیا، آپ کی سماعت سے شاید یہ پہلے ٹکرائے ہوں اور آپ کے ذہن سے کہیں گزرے ہوں، مگر ان مصروں پر رک کر اگر بات کی جائے تو یہ اپنے اندر ایک تاریخ ہے. کچھ دیر فرض کیجئے
یہ مجلسیں نہ ہوں، سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے۔ یہ تو ہم آپس میں بانٹ لیتے نا، یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ حنفی ہے، یہ مالکی ہے، یہ حنبلی ہے، یہ ادھر کا ہے، یہ ادھر کا ہے، یہ ہندو ہے، یہ سکھ ہے، یہ عیسائی ہے۔ یہ سارے مذہب تو ہمارے تک ہے نا، ورنہ اگر دیکھا جائے تو دنیا میں دو ہی مذہب ہیں، یا انسان حسینی ہے یا انسان یزیدی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مذہب نہیں ہے۔ در حسین پہ ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے۔ تو جب محرم آتا ہے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ کون کس کی پارٹی میں ہے، کون کس کی طرف ہے، کون کس کا دوست ہے، کون کسے پسند کرتا ہے۔ اسی لیے کسی نے 4 مصرے کہے تھے، وہ کہتا ہے جنہیں بھی بغض ہے تطہیر کے گھرانے سے۔ شعر سنیے گا، ابھی انہوں نے بڑے خوبصورت اشعار سنائے، جنہیں بھی بغض ہے تطہیر کے گھرانے سے، وہ جتنے پاک ہوں پھر بھی پلید رہتے ہیں۔ نا 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 نا، شاید آپ تک یہ مصرے پہنچا نہیں پایا۔ وہ کہتا ہے کہ جنہیں بھی بغض ہے تطہیر کے گھرانے سے، جنہیں بھی بغض ہے تطہیر کے گھرانے سے، وہ جتنے پاک ہوں پھر بھی پلید رہتے ہیں۔ جب آیا ماہ محرم تو کھل گیا سب پر، ہمارے ملک میں کتنے یزید رہتے ہیں۔ جب آیا ماہ محرم تو کھل گیا سب پر، ہمارے ملک میں کتنے یزید رہتے ہیں۔ تو اس محرم میں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ کس علاقے میں کتنے یزید رہتے ہیں، کس شہر میں کتنے یزید رہتے ہیں، کس گاؤں میں کتنے یزید رہتے ہیں، کس قصبے میں کتنے یزید رہتے ہیں، کس دل میں کتنے یزید رہتے ہیں۔ پتہ کیسے چلتا ہے؟ بھائی آپ سیاہ لباس خود پہن لیتے کافی تھا، مگر نہیں، آپ نے خالی سیاہ لباس نہیں پہنا، آپ نے سڑکوں کو کالا کیا، آپ نے محلوں کو کالا کیا، آپ نے گاؤں کو کالا کیا، آپ نے شہروں کو کالا کر دیا، آپ نے ملکوں کو کالا کر دیا۔ کیوں؟ تاکہ جب کوئی محلے میں آئے تو سیاہ پرچم دیکھ کے سمجھ جائے یہاں حسین رہتا ہے، یزید نہیں رہتا۔ جب آپ شہر میں آئے تو پتہ چلے کہ یہاں حسین رہتا ہے، یزید نہیں رہتا۔ جب ملک میں جائیں تو پتہ چلے کہ یہاں حسین رہتا ہے، یزید نہیں رہتا۔ دنیا کے کونے کونے میں سیاہ پرچم لگ گئے، یعنی ہر جگہ حسین پہنچ گئے، اور ہر محرم میں حسین یزید کو للکار کے کہتے ہیں، او یزید دیکھ، تو وہ تھا جو شام سے کربلا تک نہ آیا، میں وہ تھا جو کربلا سے دنیا کے کونے کونے تک چلا گیا۔ صلوات پڑھے اور محمد و آل محمد پر۔ تو اپنے گھر سے نکل کے نہ آ سکا، اور میں دیکھ کہاں تک چلا گیا۔ پہلی مجلس میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ غدیر بنیاد کربلا ہے۔ دوسری مجلس میں نے تیزی کے ساتھ ایک طویل چیپٹر کو سمیٹ کے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ غدیر کے بعد رسول کے ساتھ کیا ہوا۔ اس کے بعد پھر میں نے بتایا کہ مولا کائنات نے وہ 25 سال کا سکوت جو کیا، اس کے نتائج کیا نکلے۔ علی ان 25 سال کے سکوت میں کس بنیاد پر قائم رہے؟ حکومت علی کے خلاف، سلطنت علی کے خلاف، اقتدار علی کے خلاف، لوگ علی کے خلاف، پیسہ علی کے خلاف، مگر پھر بھی علی علی رہے۔ وہ کس کی وجہ سے؟ اپنے علم کی بنیاد پر، اپنے علم کی بنیاد پر۔ اور جب یہ دور حکومت گزر گیا، یہ 3 دور حکومت کے گزر گئے، تو پھر زمانہ سمٹ کے علی کے پاس آیا، اور علی سے آنے کے بعد کہا یا علی ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ تو مولا کائنات نے کیا کیا؟ حکومت قبول کی؟ نہیں۔ علی نے ایک جملہ کہا، علی نے کہا یہ جو حکومت تم میرے پاس لائے نا، میری نگاہ میں یہ حکومت بکری کی ناک سے نکلنے والے پانی سے بھی بدتر ہے۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا، آپ نے اس جملے کو گہرائی سے سمجھا ہی نہیں۔ علی نے بہت ساری جملے کہہ سکتے تھے، مگر علی نے جب بھی حکومت کی تعریف کی، کیا کی؟ حکومت یعنی جوتیاں، دنیا یعنی جوتیاں۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی نگاہ میں، لوگ کہتے ہیں جب حکومت علی کا حق تھا تو علی کو تلوار اٹھانا چاہیے تھی، علی میدان میں آتے۔ تم علی کی زندگی کو دیکھو گے تو سمجھ جاؤ گے کہ علی نے حکومت کے لیے تلوار کیوں نہیں اٹھائی۔ بھیا جو نصیریوں کی خدائی کو ٹھکرا دے، ہائے 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 ہائے، صلوات پڑھے نا
نصیریوں کی خدائی کو ٹھکرا رہا ہے وہ حکومتوں کے لیے تلوار اٹھائے گا؟ نہیں. اس کے 25 برس کے بعد علی کو حکومت مل گئی. اب علی نے پائے تخت بنایا ہے کوفے کو. سنتے رہیے گا, علی نے پائے تخت کسے بنایا ہے؟ کوفے کو. میں نے پڑھ دیا, آپ نے سن لیا, آپ کے سر پہ کچھ اثر بھی نہیں ہوا. آج ہی کوفے کو بنایا, یہ تو ہمیں پتا ہے. اسے غور سے سنیے کہ علی نے پائے تخت کوفے کو بنایا ہے. علی سے پہلے 3 حاکم اور آئے ہیں جنہوں نے حکومت کی ہے, اور تینوں کو حکومت مدینے میں ملی اور مدینے میں کی. پتہ نہیں کہاں بیٹھے, تینوں کو حکومت مدینے میں ملی اور مدینے میں کی. مگر جب علی کو حکومت ملی تو علی نے مدینے میں نہیں کی. علی اس حکومت کو اٹھا کے لائے ہیں کوفہ. لوگوں کی سمجھ میں آیا ہی نہیں کہ علی نے حکومت وہاں کیوں نہیں کی, کیونکہ مدینہ تھا شہر, مکہ تھا شہر, کوفہ شہر نہیں تھا. کوفہ تھا چھاونی, کوفہ تھا منڈی. شہر میں خالی شہر کے لوگ رہتے, مگر منڈی میں خالی شہر کے لوگ رہتے نہیں. باہر کا تاجر آتا ہے, اپنا مال بیچتا ہے, ان کا مال خریدتا ہے, واپس چلا جاتا ہے. ایک عیسائی نے اس پر عجیب و غریب جملہ لکھا. اس نے کہا جب علی نے کہا نا ہم حکومت کوفے میں کریں گے, میں اسی دن سمجھ گیا کہ پہلے والے اور تھے. جاگیے میں کیا کہہ رہا, پہلے والے اور تھے. علی کیوں؟ اس لیے کہ سب نے حکومت مدینے میں کی, علی کوفے میں کیا ہے, انہوں نے مدینے میں کیوں کی؟ کیونکہ مدینہ تھا شہر, کوفہ شہر نہیں تھا, کوفہ تھا منڈی. آخر علی نے حکومت منڈی میں کیوں منتقل کی, چھاونی میں کیوں منتقل کی؟ اس لیے کہ علی جانتے تھے کہ اگر میں نے حکومت مدینے میں کی تو بات مدینے تک رہ جائے گی, واقعات مدینے تک رہ جائیں گے, فضیلتیں مدینے تک رہ جائیں گی. صلوات پڑھیں نا اور محمد وآل محمد پاک. بہت بڑا عیسائی رائٹر ہے جارجاردن, اس نے بڑا عجیب و غریب لکھا ہے. وہ کہتا ہے کہ عجیب و غریب بات کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں یہ سوچتا تھا کہ علی بھی ایک حاکم ہوں گے, ایک ایسا ہی انسان, مگر میرے سامنے جب نہج البلاغہ آئی اور میں نے نہج البلاغہ کو پڑھا تو میں سمجھ گیا کہ یہ علی نے اس زمانے میں لکھی ہے یا اس زمانے میں لکھی ہے. پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں. میں نے کہا یہ تو بڑا کمال ہے کہ علی بول کے گئے 1400 برس پہلے, اور میں آج اس نہج البلاغہ کو پڑھ رہا ہوں تو مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے زمانے میں لکھی گئی ہے. اور مجھے ایسا لگا کہ اگر میرے بعد 100 سال بعد والے بھی اسے پڑھیں گے. آپ نے اس جملے کو غور ہی نہیں کیا. یہ ایک عیسائی کہہ رہا ہے کہ جب میں نے علی کے بیان نہج البلاغہ کو پڑھا تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے علی اس زمانے میں نہیں ہمارے زمانے میں بول رہے ہیں. اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ میرے بعد 100 برس کے بعد بھی اگر لوگ نہج البلاغہ کو پڑھیں گے تو انہیں سوچنا پڑے گا کہ علی اس زمانے میں نہیں, علی اس زمانے میں بول رہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی بولے تو 1400 برس پہلے اور لگے آج, یہ کوئی عام آدمی نہیں تھا. یاد رکھو یہ محتاج زمانہ کا کلام نہیں ہے, امام زمانہ کا کلام ہے. امام زمانہ. وہ کہتا ہے میں نے نہج البلاغہ کو پڑھا, اور جب نہج البلاغہ کو پڑھا تو میرے دماغ کی پرتیں کھل گئیں, میرا دماغ روشن ہو گیا, اور میں نے طے کیا کہ میں علی کی زندگی پر ایک کتاب لکھوں گا. مگر اس کتاب کو کس عنوان پہ لکھا جائے؟ اس لیے کہ علی کی زندگی ایک کتاب میں تو نہیں سما سکتی نا. کمال ہے, جو ایک کتاب میں سما جائے وہ علی نہیں ہے. تو پھر میں نے سوچا کہ علی کی زندگی کے ہر رخ پر کتاب لکھوں. ایک کتاب علی کی حکومت پہ, ایک کتاب علی کی سخاوت پہ, ایک کتاب علی کی عبادت پر, ایک کتاب علی کی شجاعت پر, ایک کتاب علی کی فصاحت پر, ایک کتاب علی کی بلاغت پر, اور ایک کتاب علی کی عدالت پر. اور اس نے قلم اٹھایا اور جو سب سے پہلی کتاب لکھی وہ علی کی عدالت پر لکھی ہے. اس کا دنیا کی ہر زبان میں ترجمہ ہوا, مگر جو اردو میں ہوا اس کا ترجمہ ہوا ندائے عدالت انسانی. ہمارے جابر صاحب کے ادارے سے بھی ہوا ہے, ندائے عدالت انسانی. اس نے اس میں پوری زندگی نہیں لکھی. اللہ اکبر. اس نے جب اس کتاب کو جمع کر لیا تو وہ مسلمانوں کے پاس گیا. بڑی بڑی مسجدیں تھیں, لبنان کا رہنے والا تھا.
مسلمانوں کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ جی ہوں تو میں عیسائی مگر میں کتاب لکھ کے لایا ہوں, میں چاہتا ہوں یہ کتاب آپ چھپوا دیں چونکہ آپ ٹرسٹی ہیں. تو انہوں نے کتاب کو دیکھا, کہا ہم یہ نہیں چھپوا سکتے. کہا کیوں؟ کہ یہ آپ نے لکھ دیا, مگر اگر ہم نے چھپوا دیا تو کل مسجد والے کہیں گے کہ آپ نے علی کی کتاب کو کیوں چھپوا دیا. کہنے لیکن میں اسے لے کے ٹہلتا رہا, 3 مہینہ پورے لبنان بیروت میں گھوما کہ یہ کتاب کسی طریقے سے چھپ جائے, مگر کوئی اسے چھپوانے کے لیے تیار نہ ہوا. ایک دن میں چرچ میں پہنچا, بڑا پریشان تھا, سر پکڑ کے بیٹھ گیا. اندر سے پادری فادر باہر نکلا, اس نے کہا تم پریشان کیوں؟ تو میں نے کہا کہ حضور کئی مہینے کی محنت کے بعد میں نے ایک کتاب لکھی ہے اور کتاب چھپوانا چاہتا ہوں, کہ اسے چھپوانے کے لیے تیار نہیں ہے. کہا ایسا کون سی کتاب ہے, کون چھپوانے کے لیے تیار نہیں؟ کہا مسلمان. تو اس نے کہا مسلمانوں کے پاس گئے کیوں تھے تم؟ آپ نے غور ہی نہیں کیا. میں نہ تھکے ہوئے کا ذمہ دار نہیں ہوں میں کیا کہا تم مسلمانوں کے پاس گئے کیوں تھے؟ اس نے کہا حضور کیونکہ کتاب مسلمانوں کے موضوع کی تھی نا. تو اس نے کہا کتاب کس میں لکھی ہے تم نے؟ اس نے کہا کتاب جو میں نے لکھی ہے وہ حضرت علی میں لکھی ہے. تو اس نے اس کتاب کو دیکھا اور کہنے لگے تم چلے جاؤ, یہ کتاب ہم چھپوائیں گے. اسے بڑا تعجب ہوا, اسے بڑا تعجب ہوا. اس نے کہا کمال ہے, مسلمان تو چھپوانے کے لیے تیار نہیں ہے, تم کیوں چھپا رہے ہو؟ اس نے کہا اس لیے کہ تم نے علی کو سمجھا ہی نہیں. جب علی کی حکومت کو پڑھے گا تو تجھے پتا چلے گا علی مسلمانوں کا امام نہیں تھا, علی انسانیت کا امام تھا. صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر. علی خالی مسلمانوں کا امام نہیں ہے, علی انسانیت کا امام ہے. وہ کہتا ہے میں نے اس کتاب کو دے دیا, انہوں نے چھپوا دی, پوری دنیا میں وہ کتاب مشہور ہو گئی. مگر اس نے اس کتاب میں حضرت علی کی آمد کو لکھا ہے. جب حضرت علی کوفے آئے ہیں تو اس نے حضرت علی کی انٹری اس شہر کوفہ میں لکھی. وہ کہتا ہے کہ کوفہ ایک ایسا شہر تھا جہاں کے 95% وہ تھے کہ جنہوں نے علی کو دیکھا نہیں تھا, شکل سے نہیں جانتے تھے کہ یہ علی ہے, چہرے سے نہیں پہچانتے تھے کہ علی, مگر نام سب نے سنا تھا کہ ایک علی ہے جو بہادر ہے, شجاع ہے, مرد ہے, یہ سب نے سنا تھا, مگر چہرہ نہیں جانتے تھے کہ یہ علی ہے. کہنے لگے کہ صبح کا وقت تھا, کوفے کے مین چوراہے پہ ایک نقارہ بجانے والا آیا اور اس نے نقارہ بجانا شروع کیا. اس زمانے میں جب منادی دی جاتی تھی, کوئی اعلان کیا جاتا تھا تو مائک کے ذریعے نہیں کیا جاتا تھا, نقارہ بجایا جاتا تھا, مجمع جمع ہو جاتا تھا اور منادی سنا دی جاتی تھی. پورا مجمع جمع کیا گیا, نقارے بجتے رہے, لوگ آتے رہے, خیریت کا بیٹھو ابھی بتایا جائے گا. جب سارا مجمع جمع ہو گیا تو اس نقارہ بجانے والے نے کہا بھائی کوفے والوں سنو. لوگوں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا تمہارے لیے ایک مبارک خبر لایا ہوں. کہا کیا؟ کہا کل مسجد کوفہ میں ظہرین کی نماز علی پڑھائیں گے. اللہ اکبر, کل مسجد کوفہ میں نماز ظہرین علی پڑھائیں گے. لوگوں نے اتنا سنا اپنی اپنی دکانوں کی طرف لوٹ گئے. ایسا لگا جیسے کسی پہ کچھ اثر ہی نہ ہوا ہو, کسی نے علی کے آنے کی بات کو سیریس لیا ہی نہیں. مگر وہ کہتا ہے میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ دکانوں والوں نے اپنی دکانیں بند کی, ٹھیے والوں نے اپنے ٹھیے سمیٹے, ریڑے والوں نے اپنے ریڑے ہٹائے اور سب کچھ سمیٹ کے واپس اسی چوراہے پہ آئے. اور لوگ غول در غول دائرے بنا کے کھڑے ہو گئے. 35 سال والا الگ, 50 سال والا الگ, 60 سال والا الگ, 18 سال والا الگ. اور اب انہوں نے باتیں کرنا شروع کی. سنا تم نے یہ کیا کہہ رہا تھا؟ یہ کہہ رہا تھا کل مسجد کوفہ میں نماز علی پڑھائیں گے. دوسرے نے کہا علی پڑھائیں گے؟ وہ علی جس کے ہم نے قصے سنے. ایک سفید داڑھی والا کھڑا ہوا, اس نے کہا یہ نہ کہو کہ کل مسجد کوفہ میں نماز علی پڑھائیں گے, بلکہ یہ کہو کہ کل مسجد کوفہ میں نماز وہ پڑھائے گا جو کعبے میں آیا. کل مسجد کوفہ میں نماز وہ پڑھائے گا جو کعبے میں آیا, جس نے آنے سے پہلے قرآن سنایا, جس نے توریت و زبور سنائی, جس نے سب سے پہلے روح رسول کا رخ رسول کی زیارت کی. باتیں ہو رہی تھی. اب یہ تو بزرگ کر رہے تھے نا اپنے معیار کی باتیں. جو جوان تھے وہ یہ کہہ رہے تھے بھیا کل وہ نماز پڑھائے گا جس نے خیبر اکھاڑا ہے.
کل وہ نماز پڑھائے گا جس نے مرہب کو مارا ہے، کل وہ نماز پڑھائے گا جس نے اندر کو. بھائی جیسا مجمع، جیسی سماعت، جیسے لوگ، ویسی گفتگو ہو رہی تھی. اور وہ کہنے لگا کہ کیفیت عجیب تھی، لوگ اپنے گھروں کو لوٹ گئے. اس لیے کل صبح علی کو آنا تھا نا کوفے میں، کل صبح علی کو آنا تھا کوفے میں. سارا مجمع اپنے گھروں کو چلا گیا، مگر رات بھر کسی کو نیند نہیں آئی. اس لیے کہ یہ انتظار کے لمحے بڑے عجیب ہوتے ہیں، بجائے سینے کے آنکھوں میں دل دھڑکتا ہے. کب علی آئیں گے، کب علی آئیں گے، کب علی آئیں گے. پورا کوفہ بے چین رہا، کب علی آئیں گے. نیند نہیں آ رہی، کب علی آئیں گے. بے چینی ہو رہی ہے، کب علی آئیں گے. میرا دل چاہتا ہے کوئی مفتی فتویٰ دینے نہیں آیا کہ انتظار کرنا بدعت ہے، انتظار کرنا حرام ہے، انتظار کرنا غلط ہے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اگر کوفے والے پہلے علی کا انتظار کریں تو کوئی فتویٰ نہیں لگاتا. ہم آخری علی کا انتظار کریں. سارا مجمع بے چین ہے، علی آ رہے ہیں، علی آ رہے ہیں. اب 25 سال کا سکوت ہوا ہے نا بھائی. کل تک جو گفتگو، اب تک علی گھر میں تھے، اب علی کو حکومت ملی ہے، اب علی آئے ہیں. سارا مجمع. اب لوگ سو گئے. کوفہ کیا تھا؟ منڈی. منڈی میں تاجر لوگ رہتے ہیں، سمجھ گئے. صبح ہوئی، جیسے ہی مؤذن نے کہا اللہ اکبر، مسجد پیک بھر گئی. علی کو ظہر میں آنا تھا، آپ نے غور ہی نہیں کیا. علی کو آنا تھا ظہر میں، مسجد بھر گئی صبح میں. غور کیا؟ اس کا مطلب یہ کہ جو علی کے چاہنے والے ہوتے نا ان سے مسجدیں بھری رہتی ہیں، ان سے مسجدیں پر رہتی ہیں، وہ مسجدوں کے رونق ہوتے ہیں. باہر گئے. اچھا یہ تو چونکہ مسلمان تھے، انہیں تو پتا چلا کہ علی آنے والے ہیں، علی آنے والے. وہ کہتا ہے کہ وہ تو اپنے چکر میں تھے کہ علی آ رہے ہیں، علی آ رہے ہیں، علی آ رہے ہیں، خوش تھے کہ علی آ رہے ہیں. مگر وہ جو غیر مسلم تھے، جو بیچارے تاجر تھے، وہ اپنے ٹائم پہ اٹھے 8 ساڑھے 8 9 بجے اور اب گئے. جس مارکیٹ میں جا رہے ہیں مارکیٹ بند، شاپ پہ جا رہے ہیں شاپ بند، دکان پہ جا رہے ہیں تو دکان بند، ٹھیے پہ جا رہے ہیں تو ٹھیا بند. بھیا کیا ہو گیا؟ پورے کوفے میں کوئی نظر ہی نہیں آ رہا. تو ایک نے دوسرے تاجر سے کہا میں بھائی کہیں آج قیامت تو نہیں آ رہی؟ اتنی دیر میں دور سے بھاگتا ہوا نظر آیا. اس نے کہا کیا کہا؟ اس نے کہا کہیں قیامت تو نہیں آ رہی؟ اس نے کہا آج قیامت نہیں آ رہی ہے، آج کوفے میں امامت آ رہی ہے. آج قیامت نہیں ہے، آج کوفے میں امامت آ رہی ہے. بیٹھ گئے. کون؟ کہاں نہیں آ رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ باہر سے آنے والوں میں بھی کوئی ایسا نہ تھا جس نے علی کا نام نہ سنا ہو، علی کی فضیلت نہ سنی ہو، علی کی شجاعت کے قصے نہ سنے ہوں، علی کے تذکرے نہ سنے ہوں، علی کے باتیں نہ سنی ہوں، علی کے واقعات نہ سنے ہوں. سب سنے ہوتے. اب کیا کریں؟ مسلمان تو بیٹھ گئے مسجد میں، تاجر باہر ٹہل رہے ہیں اپنے اپنے تھیلے لے کے. میری طرف دیکھتے رہیے گا. اپنے اپنے بیگ لے کے، اپنے اپنے تھیلے لے کے کوفے کی گلیوں میں ٹہل رہے ہیں. دکانیں بند ہیں، مال کن سے خریدیں، کن سے بیچیں. بس جو ان میں سب سے بڑا تاجر تھا نا، اس نے اپنا تھیلا نکالا اور زمین پہ پھینکا اور پھینکا چلو مسجد کی طرف. کہ کیا کریں گے؟ کہ تجارت بعد میں ہوگی، زیارت پہلے ہوگی. صلوات پڑھے اور محمد و آل محمد پر. تجارت بعد میں ہوگی، زیارت پہلے ہوگی. چلو آ گئے. کمال کیا ہے؟ کمال یہ ہے کہ سارے مسلمان مسجد کے اندر اور سارے نان مسلم مسجد کے باہر. علی کو آنا ہے ظہر میں. علی ظہر میں آئیں گے. بیٹھ گئے صبح. کیا کریں؟ ٹائم کیسے گزرے گا؟ ایک دوسرے کو کوہنی مار کے باتیں. آج علی نماز پڑھائیں گے، آج علی کی قرأت دیکھنا، آج علی کی تجوید دیکھنا، آج علی کی لحن دیکھنا. یہ باہر والے باتیں کر رہے ہیں، جو اندر والی باتیں کر رہے ہیں، جو مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، جنہیں یہی پتا ہے ان کی لحن دیکھ. وہ جو باہر بیٹھے ہیں انہیں نماز سے کچھ نہیں، وہ تو غیر مسلم ہیں. وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں کیونکہ اپنے اپنے ملک کے بادشاہوں کو دیکھ کر وہ کہہ رہے ہیں آج علی کا تاج دیکھنا، آج علی کی ردا دیکھنا، آج علی کی قبا دیکھنا، آج علی کی نالین دیکھنا، آج علی کے کمر پر بندھا ہوا پٹکا دیکھنا. اس نے کہا سب کچھ چھوڑو، آج علی کے ہاتھ میں وہ تلوار دیکھنا جس نے مرہب و انتر کو مارا ہے. باتیں ہو رہی ہیں، باتیں ہو رہی ہیں. اندر والے اپنی باتوں میں،
باہر والے اپنی باتوں میں. اس نے کہا پریشان نہ ہو, جب علی آئیں گے تو سب کو پتہ چل جائے گا, اس لیے کہ, اب جملہ سنیے گا, اس لیے کیوں کہ علی اکیلے نہیں آئیں گے, علی اکیلے نہیں آئیں گے. پھر کیا ہوگا کہ پہلے ایک سپاہیوں کا دائرہ ہوگا جن کے ہاتھوں میں نیزے ہوں گے, پھر دوسرا دائرہ ہوگا جن کے ہاتھوں میں تلواریں ہوں گی, پھر تیسرا دائرہ ہوگا جن کے ہاتھوں میں خنجر ہوں گے, اور درمیان میں علی ہوں گے. جملہ کہوں, اس کا مطلب یہ وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ علی سے پہلے 3 دائرے ہوں گے. پہلا نیزوں کا دائرہ, دوسرا تلواروں کا دائرہ, تیسرا خنجروں کا دائرہ, اندر جا کے چوتھے نمبر پہ علی. اس نے کہا تم سمجھے نہیں, علی آئیں گے تو اکیلے, علی آئیں گے تو تنہا, آخر اتنا بڑا لشکر لے کے علی کیوں آئیں گے؟ اس نے کہا اس لیے کیونکہ دنیا عرب میں کوئی گھر ایسا نہیں جہاں علی کی تلوار کی تلخی موجود نہ ہو. ہر گھر میں علی کے ہاتھ کا مارا ہوا, کسی کے باپ کو علی نے مارا, کسی کے دادا کو علی نے مارا, کسی کے بھائی کو علی نے مارا, کسی کے چچا کو علی نے مارا, کسی کے خالو کو علی نے مارا, کسی کے شوہر کو علی نے مارا. تو اگر اکیلے علی آ گئے تو کوئی بدلہ لے گا, کوئی باپ کا, کوئی چچا کا, لہٰذا علی لشکر لے کے آئیں گے. ایک بڑے میاں کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا تو علی کو سمجھائے نہیں, جو لشکروں پہ بھروسہ کرے اسے علی نہیں کہتے, جس پہ لشکر بھروسہ کرے. دکھائے گا نہیں مل کے کرے اسے علی نہیں کہتے, جس پر لشکر بھروسہ کریں. خدا کی قسم, مدینے میں کچھ ایسے بھی لوگ تھے جنہیں گھر سے جنگ میں آنے کی اجازت عورتیں جب دیتی تھی, جب وہ بتا دیتے تھے کہ ساتھ میں علی بھی جا رہے ہیں. آئے ہائے آئے ہائے ہائے. کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جنہیں جنگ کی پرمیشن ہی گھر والے جب دیتے تھے, کہ جب پتہ چل جاتا تھا کہ علی بھی ساتھ جا رہے ہیں. اب بات ہو رہی, اتنا پریشان نہ ہو, جب علی آئیں گے تو پتہ چل جائے گا. مگر کسی کو پتہ ہی نہ چلا. وہ سوچ رہے تھے کہ پہلے کوئی آدمی آ کے کہے گا ہوشیار خبردار, نظریں جھکا لو, مسلمانوں کا خلیفہ آ رہا. نہ کوئی اندر والا آیا, نہ کوئی باہر والا, کوئی آیا ہی نہیں, کسی نے اعلان ہی نہیں کیا, کسی نے اعلان نہیں کیا علی کی آمد کا. مگر وہ عیسائی کہتا ہے اللہ اکبر, وہ کہتا ہے اعلان تو ہوا, مگر لوگوں کی آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ اسے دیکھ لیتے, سماعتوں میں اتنی قوت نہیں تھی کہ اس کی آواز سن لیتے. وہ کہتا ہے آسمان کو چیرتا ہوا مسجد کوفہ کے صدر دروازے پر جبرائیل اترا, اور اس نے کہا اندر والوں تم بھی سنو, اور باہر والوں تم بھی سنو. کیا سنو؟ انہوں نے کہا سنو, اپنے ہاتھوں سے سی ہوئی جوتیاں پہن کر, مصطفیٰ کا امامہ پہن کر, تقوی کی ردا ڈال کر, توکل کا پٹکا باندھ کر, عصائے موسیٰ ہاتھ میں لے کر, پنجتن کی غیرت سمیٹ کر, علی خرامہ خرامہ مسجد کوفہ کی طرف آ رہے ہیں. آج عالم یہ ہے کہ حوریں قربان ہو رہی ہیں, غلامان صدقہ اتار رہے ہیں. آج کا دن وہ ہے کہ جس میں طوبہ جھکتا جا رہا ہے, کوثر اچھلتا جا رہا ہے, اس لیے کہ آج علی آ رہے ہیں. اب مسجد بھری ہوئی ہے, بھری ہوئی, کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. ایک سادہ سا لباس پہنے ہوئے ایک شخص مسجد میں داخل ہوا, اور جو آخری آدمی تھا نا, بالکل آخری, یعنی ادھر سے جاؤ تو آخری, ادھر سے آؤ تو پہلا, فرسٹ آدمی. جیسے ہی علی مسجد میں داخل ہوئے ویسے سامنے وہ بیٹھا تھا, تو مولا نے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھا. آپ نے سن لیا, میں نے سنا دیا. آہستہ سے کہوں جملہ, کتنی مبارک ہوگی وہ کمر جس پر اللہ کا ہاتھ رکھا گیا. آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے. پھر سن لیجئے, لفظ تو میں نے کہہ دیا, پھر سن لیجئے, کتنی مبارک ہوگی وہ کمر جس پر ید اللہ رکھا گیا ہوگا. وہ چہرے بہت مسکراتے ہوئے اچھے لگتے ہیں جو وجہ اللہ کے تذکرے پہ مسکراتے ہیں, جو اللہ کے چہرے کے تذکرے پر مسکراتے ہیں وہ چہرے بڑے اچھے لگتے ہیں. جب اس کے کمر پہ ہاتھ رکھا گیا نا, اور اس نے اپنے دل میں جنت کی ٹھنڈک کو محسوس کیا, تو اس نے پلٹ کے دیکھا. اب جو پلٹ کے دیکھا تو سورج کو روشنی دینے والا چہرہ, آئے ہائے, ستاروں کو تمکنت عطا کرنے والا سورج چہرہ ہے, جسے دیکھ کر پھول بھی شرما جائیں, وہ چہرہ. تو اس نے چہرہ دیکھا,
ادھر سے اس نے مسکرانا شروع کیا. اس نے کہا کیا بات ہے؟ تو اس آنے والے نے کہا آگے جانا ہے. تو اس نے چہرہ دیکھا, اچھا ہم صبح سے بیٹھے ہیں 4:30 بجے سے, آپ 11:30 بجے آئے اور کہہ رہے ہیں اندر جانے ہیں. پھر کہا جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جاؤ, شام میں جلدی آنا پھر آگے جانا, بیٹھ جاؤ بھائی جگہ نہیں ملے گی. کچھ نہیں کہا, کچھ کہا ہی نہیں, بگڑے ہی نہیں, ناراض ہوئے ہی نہیں. اسی صف میں جو ادھر والا آدمی تھا اس کے پاس گیا, اس کی طرف متوجہ ہو, کیا بات ہے؟ کہا آگے جانا ہے. اس نے کہا آگے جانا ہے؟ کہا ابھی سو کے اٹھے ہو؟ کہ نہیں میں تو سفر میں تھا. کہا تو بھیا مسافر ہو, جہاں جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جاؤ. اور سنو باہر بھی جگہ نہیں, جہاں ملے وہیں بیٹھ جاؤ. کچھ نہیں کہا. پھر تیسرے آدمی کو, یہ تھا جوان, جیسا ہمارا بچہ جوان, جوانی میں جوش ہوتا ہے ہوش نہیں ہوتا. آدمی پہلے بولتا ہے بعد میں سوچتا ہے. اب اس کی کمر پہ ہاتھ رکھا, اس نے پلٹ کر کیا بات ہے؟ کہا مجھے آگے جانا ہے. اس نے کہا واہ, صبح سے یہاں بیٹھے آپ سب سے آخر میں اور کہہ رہے ہیں آگے جانا ہے. تو اس آنے والے نے پوچھا تم بیٹھے کیوں ہو صبح سے؟ صبح سے بیٹھے کیوں ہو؟ تو کہنے لگا نماز کے لیے بیٹھے. نماز کے لیے بیٹھو؟ تو ادھر سے پھر جملہ آیا, کہنے لگے اگر نماز کے لیے بیٹھو کل تک تو مسجد میں اتنی بھیڑ نہ تھی. ذرا جاگیے, میں کیا کہہ رہا ہوں, کل تک تو مسجد میں اتنی بھیڑ نہ تھی. یہ جوان اپنی جگہ سے اٹھا, اس نے کہا تم سمجھے نہیں, کل تک کی نمازیں اور تھی. ذرا جاگے بھائی, تھوڑا سا توجہ دیں. کل تک کی نمازیں اور تھی, آج کی نماز اور ہے. فوراً انہوں نے کہا کہ کل کی نماز میں قیام تھا, آج کی میں نہ ہوگا. کل کی نماز میں تلاوت تھی, آج کی میں نہ ہوگی. کل کی نماز میں سجدے تھے, آج کی میں نہ ہوں گے. کہا نہیں, تم سمجھے نہیں, کل کی نماز میں اور آج کی نماز میں فرق یہ ہے, کل تک کی نماز محتاج کائنات پڑھا رہا تھا, آج کی نماز مولا کائنات. صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. اچھا, آپ کی صلوات بھی اتنی آہستہ سے ہوتی ہے کہ آدمی ڈر جاتا ہے کہ شاید میں چندے کی رسید لے کے آ گیا. بس صلوات آل محمد کی فضیلت پہ زور سے پڑھا کرے بر محمد وآل محمد پر. اگر فضیلت صلوات پہ پڑھوں تو 2 گھنٹے پڑھ سکتا ہوں, اتنی فضیلت ہے اس صلوات کی. جب انسان صلوات پڑھتا ہے تو 5 فضیلتیں اسے آگے گھیر لیتی ہیں. اور اس میں ایک فضیلت یہ ہے, اللہ اکبر, ایک فضیلت یہ ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ جو صلوات پڑھتا ہے نا وہ ہم میں سے ہے, اہل بیت میں سے ہے. اس کی نسبت ہماری طرف ہے, وہ ہمارا ہے. تو جو چاہتا ہے کہ مولا اسے کہیں ہمارا ہے, وہ صلوات زور سے پڑھا کرے. سنیے کیا کہا. تو اس نے کہا کہ جی کل تک کی نمازیں اور تھی, آج کی نماز اور ہے. کیا فرق ہے؟ اس نے کہا کل تک کی نماز پڑھا رہے تھے محتاج کائنات, آج کی نماز پڑھائیں گے, مل کے بولیں, مل کے شاباش, آج کی نماز پڑھائیں گے مولا کائنات. تو انہوں نے پھر پوچھا کون مولا کائنات؟ بس یہ جوان تلملا گیا, کہنے لگے مولا کائنات کو نہیں پہچانتے؟ ارے ابو طالب کا بیٹا, حلال مشکلات, علی ابن ابی طالب. بس جیسے اس نے کہا نا علی ابن ابی طالب, تاریخ کہتی ہے کہ آنے والے نے شانوں کو جھکایا اور آہستہ سے ایک جملہ کہا, کہنے لگے آگے جانے دو گے تو پڑھاؤں گا نا. آئے 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 آئے, سلام پر محمد و آل محمد پر. آگے جانے دو گے تو پڑھاؤں گا. اب آپ کیا سمجھ رہے ہیں, راستہ کیسے دیا ہوگا؟ جیسے موسیٰ کو دریائے نیل نے راستہ دیا تھا, ویسے ہی مسجدوں کی صفوں نے علی کو راستہ دیا. خرامہ خرامہ علی مسجد کی محراب کی طرف بڑھنا شروع ہوئے, آہستہ آہستہ کائنات کی تنابوں کو کھینچ کے ابو طالب کا بیٹا آگے بڑھ رہا. جب وسط مسجد میں پہنچے نا, پوری مجلس بھول جانا, جو جملہ کہہ رہا ہوں اسے یاد رکھنا. جب وسط مسجد میں پہنچے, مسجد کے سینٹر میں پہنچے, تو علی کو ایسا لگا جیسے کسی نے ستون توبہ کو پکڑا ہو.
پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں بھائی، میں نے لفظ کہہ دیا، ایسا لگا جیسے کسی نے ستون توبہ کو پکڑا، دیکھا جیسے کسی نے پاؤں پہ ہاتھ رکھا. علی رکے جھک کے دیکھا تو ایک سفید داڑھی والا پاؤں پکڑے بیٹھا ہے. علی نے کہا چاہتا کیا ہے؟ علی نے کہا چاہتا کیا ہے؟ تو سامنے والے نے بھی تمہید نہیں بنائی، پیر پکڑے جیسے علی نے کہا چاہتا کیا ہے، تو اس نے نیچے سے کہا مولا کچھ نہیں چاہتا. کہا پھر؟ کہا بس یہ چاہتا ہوں کہ قسمت بدل جائے، تقدیر بدل جائے. علی نے فوراً کہا وہ تو بدل گئی، وہ تو بدل گئی. اس مزاج کے مجھے جملے دو جگہ نظر آئے، یہ تو یا جب جناب سلمان اس دنیا سے چلے گئے نا، جناب سلمان کا وقت آخر آیا تو سارا مجمع جمع ہو گیا مسجد کے سامنے. وہ ایک خادم تھا، لوگوں نے اس کو بلایا، گورنر صاحب کا وقت آخر ہے، گورنر صاحب سے پوچھئے کہ اگر وہ اس دنیا سے چلے جائیں تو ان کے، چونکہ وہ کہاں جائیں گے، مدینے لے کے جائیں، جنازہ کہاں جائیں، کیا کریں؟ تو غلام جناب سلمان کے پاس آیا، لیکن حضور لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے مرنے کے بعد، آپ کے جانے کے بعد آپ کے جنازے کا کیا کریں، غسل و کفن. اب میرا دل چاہتا ہے کہوں کہ سلمان نے دل میں کہا ہوگا تم پہ بھروسہ کیسے کروں، تم نبی کا جنازہ چھوڑ گئے، تم نے نبی کے جنازے کا خیال نہ رکھا، تم میرے جنازے پہ اتنے کیوں سوچ رہا ہو؟ کہنے پھر بتائیے. تو جناب سلمان نے کہا جب میں مر جاؤں، اس دنیا سے چلا جاؤں، تو تم اتنا کرنا کہ میرے چہرے پر ایک چادر ڈال دینا اور پیچھے ہٹ جانا. چادر ڈال دیں اور پیچھے ہٹ جا، کہا بس تمہارا کام اتنا ہے کہ تم چادر ڈالنا اور پیچھے ہٹ جانا. تو ایک صاحب نے کہا حضور اگر ہم چادر ڈال کے پیچھے ہٹ گئے، غسل کون دے گا، کفن کون پہنائے گا، نماز میت کون پڑھائے گا، تدفین کون جائے گا، قبر میں کون اتارے گا؟ تو سلمان نے کہا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم چادر ڈالنا پیچھے ہٹ جانا. کہا پھر؟ کہا علی آئیں گے، غسل علی دیں گے، کفن علی پہنائیں گے، نماز جنازہ علی پڑھائیں گے، دفن علی کریں گے. غلام آیا، اس نے پھر مجمع سے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، تم تو صرف چادر ڈالنا، پیچھے ہٹنا، غسل علی دیں گے، کفن علی دیں گے. تو قوم کا مزاج تو ہر دور میں یکساں رہا نا. تو اس نے ایک صاحب نے ہنس کے کہا ارے بھائی وہ ہیں وقت آخر، تمہیں نہیں پتا وقت آخر دماغ چلنا کم کر دیتا، بند کر دیتا ہے، وہ کام نہیں کرتا. وہ یہی بھول گئے کہ وہ مدینے میں ہیں یا مدائن میں. انہیں جا کے بتاؤ کہ وہ ہیں مدائن میں، علی ہیں مدینے میں. علی کب چلیں گے، کب پہنچیں گے، کب غسل دیں گے، کب کفن پہنائیں گے، کب دفن کریں گے؟ سپاہی نے آ کے یہی کہا حضور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ علی ہے مدینے میں، آپ ہیں مدائن میں، آپ مریں گے یہاں، علی چلیں گے وہاں سے. مرتا ہوا سلمان کوہنیوں کے بل اٹھا اور اٹھنے کے بعد کہا ان سے جا کے کہہ دے انہیں چادر اڑانے میں دیر ہو سکتی ہے، علی کو آنے میں دیر. دکھائی گئی مل کے چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. چھوٹا سا بچہ ابھی تو شاید 5-6 سال کا ہوگا، اسے کھڑا کر کے پوچھو کہ یہ جو علی جسے ہم مانتے ہیں اس کی فضیلت کیا ہے، اسے نہیں پتا. اس کا شجرہ کیا ہے، اسے نہیں پتا. اس کا حسب کیا ہے، اسے نہیں پتا. ان کا نسب کیا ہے، اسے نہیں پتا. مگر پھر بھی یہ نعرہ لگا رہا ہے اور نعرے کو لگا کے دنیا کو بتا رہا ہے اور دنیا والوں سن لو، اللہ کی عبادت 15 سال کے بعد واجب ہوتی ہے، علی کی ولایت پیدا ہوتے ہی واجب ہو جاتی ہے. ولایت علی محور دین. آگا سنو، جا کے کہہ دو انہیں چادر اڑانے میں دیر ہو سکتی ہے، علی کو آنے میں دیر نہیں ہو سکتی. ایک جملہ آپ کی طرف سے دنیا والوں سے کہہ دوں، اور دنیا والوں تمہیں ہماری قبر میں تختے رکھنے میں دیر ہو سکتی ہے. آئے 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 زندہ باد حسینیوں زندہ باد. تمہیں تختے رکھنے میں دیر ہو سکتی ہے، علی کو. اس نے پائے امامت کو چھوڑا، ستون توبہ کو چھوڑا، علی چلے مسجد میں پہنچے. میں اب مجمع بھرا ہوا ہے،
اچھا جب آپ کے یہاں سلام پھیرتے ہیں، فارغ ہوتے ہیں، جیسے نماز ظہر ختم ہو گئی تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں محرم کے علاوہ؟ یہی ہوتا ہے، یہ کرتے ہیں. اس دن کوفے میں کسی نے مصافحہ ہی نہیں ملایا نہیں، ہنگامہ مچ گیا، ہنگامہ. جیسے ہی علی نے سلام پھیرا نا، نماز کو تمام کیا، جماعت تمام کی، لوگ مصافحہ ملانا بھول گئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے یہ تو نبی والی پڑھائی ہے، یہ تو مصطفیٰ والی پڑھائی ہے. آپ نے غور ہی نہیں کیا. لوگوں کا یہ کہنا کہ آج علی والی نبی والی پڑھی ہے، اس کا مطلب یہ کہ جو علی سے پہلے پڑھا رہے تھے وہ اپنے والی پڑھا رہے تھے، وہ نبی والی نہیں تھی. مگر جب علی نے پڑھایا تو جملہ تاریخ میں ہے کہ لوگوں نے کہا کہ آج ہم نے نبی والی نماز پڑھی ہے. اچھا نماز نبی والی، اب سمجھے کہ نماز بھی دو قسم کی ہیں، ایک نبی والی ہے، ایک نبی والی ہے، ایک اوروں کی ہے. مگر جب علی نے پڑھائی تو نبی والی تھی. اچھا نبی نماز تو روز پڑھتے تھے نا، یا ہماری طرح پڑھتے تھے کبھی کبھی 8 کی ٹھاٹ کی کھاٹ کی؟ 8 کی مطلب یہ ہے کہ جمعہ، ٹھاٹ کی کبھی کبھی پڑھ لی، کھاٹ کی نماز جنازہ. بھئی یہی تو نبی تو روز پڑھتے تھے. اچھا نبی روز آتے ہوں گے، روز نیت کرتے ہوں گے، روز تلاوت کرتے ہوں گے. کمال ہے. ہمیں بڑا افسوس تھا کہ لوگ غدیر کو بھول گئے. اب ہمیں کوئی افسوس نہیں، اس لیے کہ جب لوگ وہ بھول گئے جو کام نبی روز کرتے تھے. غدیر میں تو مولا ایک بار بنا. تاریخ کہتی ہے کہ نماز تمام ہوئی، پہلا آفیشیل خطبہ دینے کے لیے علی منبر پہ پہنچے. پہلا خطبہ دے رہے ہیں علی آفیشیل. لوگ مسلمان سننے کے لیے بیٹھ گئے کہ علی بولتا کیا ہے. مگر وہ عیسائی کہتا ہے کہ اندر والے تو یوں بیٹھے تھے کہ علی بولتا کیا ہے سنیں، اور باہر والے گئے اور دوڑ کے کاغذ اور قلم لے کے آئے کہ آج دیکھتے ہیں کہ علی بولتے کیا ہیں. اندر والے بھی سن رہے، باہر والے. علی منبر پہ پہنچے، پہلا جملہ کہا. علی نے پہلا جملہ کہا ایھا الناس. بس جیسے ہی علی نے پہلا جملہ کہا نا ایھا الناس، باہر والے کھڑے ہو گئے، باہر والے. اور انہوں نے کھڑے ہو کے کہا اے سنو، پہلے والے اور تھے، یہ اور ہے. آپ نے غور ہی نہیں کیا، تھکے ہوئے کا ذمہ دار نہیں ہوں. پہلے والے اور تھے، یہ اور ہے. کیا کہ تم نے نہیں سنا؟ علی نے اپنے منبر پہ بیٹھنے کے بعد جو پہلا جملہ کیا کہ علی نے کہا ایھا الناس، اے انسانوں. یہ نہیں کہا اے مسلمانوں. کا اسی جملے سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کا رہبر بننا اور ہے، انسانیت کا رہنما بننا اور ہے. علی انسانوں کے لیڈر بن کے آئے تھے، علی انسانیت کے رہبر بن کے آئے تھے، علی انسانیت کی ہدایت کے لیے آئے تھے. ایھا الناس. اس کے بعد دوسرا جملہ کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. انکساری دیکھیے آپ، انکساری دیکھیے، انی عبداللہ. اگر علی اپنا تعارف کرانے لگتے تو رات اور دن ملا کے وقت کم پڑ جاتا، علی کا تعارف ختم نہ ہوتا. علی کہتے میں وہ جو کعبے میں آیا، میں وہ جو رحل نبوت پہ آیا، میں وہ جس نے تورہ زبور سنائی، میں وہ جس نے قرآن آنے سے پہلے پڑھا، میں وہ جس نے ذوالعشیرہ میں نبی کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا، میں وہ جو میں خیبر کو میں آیا، میں وہ جو صفین میں آیا. علی کے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، مگر علی نے سب سے چھوٹا تعارف کرا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. علی نے بتایا کہ میری نگاہ میں سب سے بڑا شرف اگر کوئی ہے تو وہ خلافت نہیں ہے، اللہ کی بندگی ہے. انی عبداللہ. دوسرا جملہ کہا واخی رسول اللہ، اور رسول اللہ کا بھائی. دو تعارف کرایا آپ نے، اللہ کا بندہ ہوں اور رسول اللہ کا بھائی ہوں. اور اس کے بعد علی نے ایک جملہ کہا اور منبر چھوڑ دیا. مگر میں وہ جملہ کہہ کے منبر نہیں چھوڑوں گا. کبھی آپ اس چکر میں رہیں گے حضرت علی نے کہا تھا وہ چھوڑ کے چلے گئے، نہیں، میں یہیں رہوں گا. حضرت علی نے دوسرا جملہ کہا، تیسرا، بھائی آج سے تم آزاد ہو، آج سے تم آزاد ہو.
جو چاہے کرنا، بس یاد رکھنا کہ تمہارے ہر عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے. سمجھے آپ؟ آج سے تم آزاد ہو، جو چاہے کرنا، بس یہ دیکھنا کہ تمہارے ہر عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے. علی نے یہ کہا، رتا سمیٹی، توش پہ ڈالی، اتر کے چلے گئے. سارا مجمع جمع ہو گیا. اس مجمع میں قمبر بھی کھڑے تھے. لوگ ایک دوسرے سے کوہنی مار کے کہنے لگے یہ کیا حکومت کریں گے؟ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ علی تلوار نکال کے کہیں گے اوے آج تک جو چون کرتے آئے آج کے بعد وہ کرو گے جو میں چاہتا ہوں. مگر انہوں نے تو آج سے کہہ دیا تم آزاد ہو، جو چاہے کرنا، مگر یاد رکھنا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اب تو ہماری مرضی ہے، ہم جو چاہے کریں. یہ کیا حکومت چلائیں گے؟ وہ پیچھے پیچھے جناب قمبر دوڑے. مولا میرے ماں باپ آپ پر قربان. کیا کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کہہ دیا کہ آج سے تم آزاد ہو، جو چاہے کرو. لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ حکومت کیسے کریں گے؟ علی رکے اور رک کے کہنے لگے قمبر ان سے جا کے کہہ دو کل کا سورج بعد میں نکلے گا، علی کے جملے کا اثر پہلے نظر آئے گا. نا تھوڑی سی توجہ ہے. کل کا سورج بعد میں نکلے گا، علی کے جملے کا اثر پہلے ہوگا. علی نے جملہ کب کہا؟ 37 میں، 37 ہجری میں علی کہہ رہے ہیں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں علی کے جملے کا اثر ہوا یا نہیں؟ بولیے. ارے یا تو ہاں کہیں یا نہ کہیں. بھائی علی کے جملے کا اثر ہوا کہ نہیں؟ اور اگر نہ ہوتا تو 4 محرم 1444 ہجری میں بھی سورج نہ نکلتا. آپ کہیں گے دلیل کیسے؟ اٹھا کے دیکھ لو. قمبر نے سورج روکا کہ نہیں؟ بس قمبر کی وجہ سے سورج رکا تو بس سمجھ لو جس محمد کا قمبر، جس محمد کا بلال سورج روک سکتا ہے تو اس کا علی سورج نہیں روک سکتا. لوگوں نے کہا اچھا. سارا مجمع علی کے دروازے پہ جمع ہو گیا. جملے کا اثر کیا ہوگا بھائی؟ جملے کا اثر کیسے نظر آئے گا؟ علی کے گھر کا دروازہ کھلا، باہر آئے، مجمع لگا ہوا تھا. پورے مجمع کو دیکھا علی نے اور زمین پہ بیٹھ گئے. اور زمین پہ بیٹھنے کے بعد لکیریں کھینچنے لگے. یہ اردو کی کمزوری تھی کہ لکھنا پڑ رہا ہے لوگوں کو کہ علی زمین پہ لکیریں کھینچ رہے تھے. علی زمین پہ لکیریں نہیں کھینچ رہے تھے، کائنات کی تقدیر لکھ رہے تھے. سارا مجمع جمع تھا. کیا اثر ہوگا؟ علی کے جملے کا اثر کیا ہوگا؟ اتنی دیر میں مجمع کے آخر سے ایک آواز آئی یا علی. لوگوں نے جگہ دی. آؤ آگے. تو یہ ہاتھ باندھے ہوئے آگے آیا اور آنے کے بعد کہا، اب مولا اسے دیکھ نہیں رہے، اس کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے ہیں. یہ کھڑا ہوا. مولا نے کہا کیوں آئے ہو؟ کہا مولا اس لیے آیا ہوں کیونکہ نجس ہو گیا، پاک کر دیجئے. آپ نے غور ہی نہیں کیا. نجس ہو گیا ہوں، پاک کر دیجئے. پاک وہ خود کرتا ہے جو خود نجس نہ ہو. علی نے کہا کیوں نجس ہو گئے؟ کیوں نجس ہوئے؟ کہا مولا اس لیے کیونکہ میں نے چوری کی ہے. چوری کی ہے. تو علی نے کیا کیا؟ کیا کیا؟ علی نے کہا قمبر جاؤ تلوار لاؤ اور اس کی انگلیاں کاٹ دو. یہ تو کہا اس کے ہاتھ کاٹ دو. یہ کہا؟ بولیے. ارے بھائی بولیے. یہ کہا؟ جو اتنی جلدی فیصلہ کر دے اسے علی نہیں کہتے. نا. جب اس نے کہا نا مولا میں نے چوری کی ہے تو مولا کائنات نے اس کا چہرہ دیکھا اور دیکھ کے کہا نہیں تو نے چوری نہیں کی، تو بھوکا ہوگا اس لیے تو نے چوری کی. اس نے کہا نہیں مولا میں سکم شیر تھا، میرا پیٹ بھرا ہوا تھا پھر بھی میں نے چوری کی. کہا نہیں تو نے چوری نہیں کی، تجھے کسی نے مجبور کیا ہوگا. کہا نہیں مولا میں نے اپنے اختیار سے چوری کی. علی بتاتے جا رہے ہیں. 7 شرطیں علی نے پوچھی اور اس نے سب پہ کہا نہیں. آپ نے غور ہی نہیں کیا. جو ایک رات میں چوروں کے ضمیر کو اتنا بیدار کر دے. تو اب علی نے آخری جملہ کہا کہ نہیں تو نے چوری نہیں کی، حکومت چوروں کی ہوگی. کہاں رہتے ہیں؟ حکومت چوروں کی ہوگی. اچھا مولا اگر چوروں کی حکومت میں کوئی چوری کر لے تو کہنے لگے اگر چوروں کی حکومت میں چوری کرے گا نا تو چور کی انگلیاں بعد میں کٹیں گی، حاکم کی انگلیاں پہلے کٹیں گی. سن لیجئے تقریر تمام ہو گئی. سنیے علی نے کیا پیغام دیا. وہ جملہ یاد ہے علی کا؟ آج سے تم آزاد ہو، جو چاہے کرنا، بس یاد رکھنا کہ خدا دیکھ رہا ہے. مولا میری انگلیاں کاٹ دیجئے. اب پورا مجمع دیکھ رہا.
علی نے اس سے 4 سوال کیے. کہنے لگے یہ بتا کیا تو چوری کرنے میں کامیاب نہ ہوا؟ اس نے کہا نہیں مولا چوری کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا, سارا مال لے گیا اٹھا کے, کچھ بھی نہیں چھوڑا. تو مولا نے کہا نہیں, تو مال تو لے گیا مگر تجھے مالک مکان نے دیکھ لیا. اس نے کہا نہیں مولا مالک مکان کو تو میں نے خبر ہی نہیں ہونے دی. تو کہنے لگے پھر گلی میں کسی نے دیکھ لیا. کہنے لگے نہیں گلی میں بھی کسی نے نہیں دیکھا. تو کہنے لگے پھر محلے میں کسی نے دیکھ لیا ہوگا. کہیں محلے والوں کو بھی پتہ نہیں چلا. تو کہنے لگے پھر کسی حکومت کے سپاہی نے دیکھ لیا ہوگا. اس نے کہا نہیں مولا حکومت کے سپاہی نے بھی نہیں دیکھا. تو مولا نے کہا تیرا دماغ خراب ہو گیا, ارے چوری کرنے میں کامیاب ہو گیا, نہ تجھے گھر والے نے دیکھا, نہ گلی والے نے دیکھا, نہ محلے والے نے دیکھا, نہ شہر والے نے دیکھا, نہ حکومت والے نے دیکھا, تو جا مزے کر عیش کر, یہاں کیوں آ گیا؟ اس نے کہا مولا آپ سمجھے نہیں, مجھے کسی نے نہیں دیکھا مگر کیا کروں میں چوری کر رہا تھا, اللہ دیکھ رہا تھا. تو جو اللہ دیکھ رہا تھا, تمہارے ہر عمل کو اللہ دیکھ رہا, تمہاری ہر ایکٹیویٹی کو اللہ دیکھ رہا. تم تنہائی میں کرو تو اللہ, تم خلوت میں کرو تو اللہ, تم جلوت میں کرو تو اللہ. کبھی کبھی بڑی ہنسی آتی ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے. افسوس کیوں ہوتا ہے؟ کبھی آپ جائیے مسجد یا امام بارگاہ کے دروازے پہ ایک سی سی کیمرہ لگا ہوتا ہے اور نیچے لکھا ہوتا ہے آپ کیمرے کی نگاہ میں ہیں. اب اس سے بڑا افسوس کیا ہے بھائی؟ اس سے بڑا افسوس کا مقام کیا ہے کہ ہم مسجد اور امام بارگاہ میں جب جاتے تو انٹری پہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ کیمرے کی نگاہ میں. آپ نے کبھی یہ نہیں لکھا کہ تو اللہ کی نگاہ میں ہے, تو مولا کی نگاہ میں. بھائی ہم کیسے ترقی کر سکتے ہیں, ہم اپنے آپ کو کیسے بدل سکتے ہیں؟ آج تک تو ہماری مسجد امام بارگاہ سے چپل چوری ہو رہے ہیں. تو جسے اس بات کا یقین نہیں ہے کہ مسجد میں آ کے کہ مجھے اللہ اتنا نواز دے گا کہ میں چپل خرید لوں گا, وہ بنگلہ خریدنے کا سوچ سکتا ہے؟ وہ چپل بھی بیچارہ مسجد سے ہی لے کے جا رہا. یہاں نہیں, کہیں بھی چلے جائیے, کہیں بھی جائیے آپ, یہ بیماری ہر جگہ ملے گی. ہر جگہ آپ کیمرے کی نگاہ میں ہیں, آپ سی سی کیمرے کی نگاہ میں ہیں. سمجھ گئے؟ کچھ لوگوں نے جو ہے بچوں پہ نگاہ سی سی کیمرے کے, بھیا انہیں خوف دلاؤ کہ تم اللہ کی نگاہ میں ہو, تمہارے ہر عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے, تمہارے ہر قدم کو جو تم اٹھا رہے ہو اسے اللہ دیکھ رہا ہے. جب ان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا نا تو وہ سچے اللہ والے بھی بنیں گے, سچے رسول اللہ والے بھی بنیں گے, اور سچے علی ولی اللہ والے بھی بنیں گے. مگر شرط کیا ہے؟ خوف خدا ہو. علی نے اپنی تقریر میں خوف خدا دلایا. یہ کوفہ تھا, کوفہ تھا. جب علی کوفے میں آئے تو تنہا آئے تھے, اپنی بیٹیوں کو نہیں لائے تھے, صرف اپنے بیٹوں کو لائے تھے. مگر بیٹیوں سے کہہ کے آئے تھے کہ میری لاڈلی جب میں کوفے پہنچ جاؤں گا تو حسن کو بھیج کر تمہیں بلا لوں گا. جب علی حکومت کوفے میں قائم کر چکے تو امام حسن کو بلایا اور کہنے لگے حسن جاؤ اپنی بہن زینب کو لے آؤ. گئے ہیں امام حسن, گئے ہیں جناب زینب کو لینے. امام حسن گئے ہیں, چلے گئے. جب واپس آئے تو کوفے میں داخل نہیں ہوئے, بلکہ جا کے پہلے بابا کو اطلاع دی کہ بابا ہم بہن زینب کو لے آئے ہیں. کہاں ہے؟ کہ کوفے کے باہر ہم نے پڑاؤ ڈال دیا, خیمے لگا دیے گئے, اس میں ہماری بہن زینب بیٹھی ہوئی. تو امام نے کہا کہ انتظار کرو, جب رات چھا جائے گی نا اور رات کا دوسرا پہر ختم ہو کے تیسرے پہر میں داخل ہونے لگے, تب میں خود علی اپنی بیٹی زینب کو لینے آؤں گا. جیسا امام نے کہا ویسا ہوا. جب دوسرا پہر ختم ہونے لگا تو علی پہنچے. زینب تیرا بابا تجھے لینے آ گیا. ٹھیک ہے بابا آپ لینے آئے. محمل میں اماری میں بٹھایا گیا. اس اماری کی مہار کو, اس کی رسی کو خود علی نے پکڑا. کس شان سے زینب کوفے میں داخل ہو رہی ہے. چلے علی, پہلا جملہ کہا زینب میری بیٹی ہلکا سا پردہ ہٹا کے دیکھ لے, یہ کوفے کا صدر دروازہ ہے. اچھا. زینب خاموش رہی.
تھوڑا آگے بڑھے، پھر کہا زینب دیکھ لیں یہ کوفے کا بازار ہے. زینب خاموش رہی. پھر تھوڑا آگے بڑھے، کہنے لگی بیٹی زینب دیکھ لیں یہ کوفے کا دربار ہے. بس زینب بے چین ہو گئی. ایک مرتبہ کہتی ہے بابا کبھی آپ نے ہمیں پہلے کبھی دربار نہیں دکھایا، کبھی بازار نہیں دکھایا، بابا کبھی آپ نے مدینے کا بازار نہیں دکھایا. علی چیخ مار کے روئے، میری بیٹی اس لیے دکھا رہا ہوں کیونکہ آج شہزادی بن کے آ رہی ہے. ارے کربلا کے بعد جب اسیر بن کے آئے گی یہی کوفہ، زینب یہی کوفہ ہوگا. جب تو اس کے صدر دروازے پہ آئے گی نا تو تجھے مسلم کا سر ٹکا ہوا نظر آئے گا. جب تو اور آگے بڑھے گی تو تجھے بازار نظر آئے گا. اور زینب یہی وہ کوفہ ہے جہاں کے دربار میں تجھے خطاب کرنا ہوگا. اللہ اکبر. میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا. ہاں ایک نام آ گیا ہے. وہ کس کا نام ہے؟ وہ اس کا نام ہے جس کا سر کوفے کے دروازے پر ٹنگا ہوا تھا. وہ کون تھا؟ اس کا نام تھا مسلم بن عقیل. کون ہے؟ جانتے کون ہے؟ امام نے جب مسلم کو بھیجا تو کیا لکھے بھیجا؟ ثقتی، میرا بھروسہ رہا. جب جناب مسلم کوفے میں آئے 18,000 افراد نے آپ کی بیعت کی ہے. مگر جب آپ نماز پڑھ کے مڑے تو دیکھا کہ چند افراد ہیں وہ بھی اپنے نماز کو تمام کر کے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. جناب مسلم نکلے اور مسجد سے نکلنے کے بعد کوفے کی گلیوں میں ٹہلنے لگے. کبھی ادھر جاتے، کبھی ادھر جاتے، کبھی ادھر جاتے. میں یہ سوچ رہا تھا کہ آخر اگر ایک انسان مصیبت میں گرفتار ہو اور اسے اپنی جان کا خطرہ ہو تو وہ سڑکوں پہ نہیں ٹہلتا، وہ گلیوں میں نہیں گھومتا، وہ اپنی آرام گاہ پہ چلا جاتا ہے، وہ اپنے گھر پہ چلا جاتا ہے، اس کمرے میں چلا جاتا ہے، اس حجرے میں جہاں وہ رہتا ہے. مگر پھر جناب مسلم ٹہل کیوں رہتے؟ میں نے بڑا زور دیا مگر میں نے خطیب آل محمد کا ایک جملہ پڑھا، میرا کلیجہ پڑ گیا. وہ کہتے ہیں کہ مسلم سڑک پر ٹہل نہیں رہے تھے. ارے مسلم جب آئے تھے 2 بچوں کو لے کے آئے تھے. جب مسلم نے نماز تمام کی وہ بچے بھی نظر نہ آئے. مسلم گلیوں میں نکلے. اے میرے لاڈلو، اے میرے پیارو، تمہارا باپ. اللہ اکبر. والا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار باب اللہ کے. تلاش کر رہے کہاں گئے میرے بچے، کہاں گئے میرے لاڈلے، کہاں گئے؟ آخر کون ہے؟ یہ معمولی بچے نہیں ہیں، یہ حضرت عباس کے بھانجے ہیں. تاریخ کہتی ہے کہ جناب مسلم چلے اور ٹہلتے ہوئے گلی میں آئے اور جب تھک گئے نا تو ایک دروازے پہ بیٹھ گئے. جب اس دروازے پہ بیٹھے تو ایک خاتون نے دروازہ کھولا اور جناب مسلم کا چہرہ دیکھا اور دیکھ کے کہتی ہے شخص کیا تجھے کوفے کے حالات معلوم نہیں ہے؟ جب چلا جا، یہاں مت بیٹھ اس لیے کہ ابھی ابن زیاد کے سپاہی آنے والے ہوں گے، چلا جا. یہ شخص نہ اٹھا. جب اس بیوی نے زیادہ اصرار کیا تو مسلم نے ایک جملہ کہا جو غربت بھرا تھا. چہرہ اٹھایا اور کہنے لگے بیوی یہ بتا وہ کہاں جائے جس کا گھر نہ ہو. ارے کہنا تھا، کہنے لگی تو کون ہے؟ مسلم نے سر اٹھایا، کہا نہیں پہچانا، میں مسلم بھی نہ کیوں. تو آنے دروازہ کھول دیا. آئیے مولا آئیے، تشریف لائیے میرے گھر میں. جناب مسلم رہے. تاریخ کہتی ہے جب تک رہے مسلح پر رہے. اس کے بیٹے نے جا کے ابن زیاد سے شکایت کر دی. تاریخ کہتی ہے کہ ایک لشکر تیار کیا گیا اور طوا کے گھر کی طرف بھیجا گیا. جناب مسلم مسلح عبادت میں گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز مسلم کے کانوں میں آنا شروع ہوئی. جیسے یہ آواز آنا شروع ہوئی مسلح کو لپیٹا، اٹھے، تلوار لگائی اور نکلنا چاہتے تھے. تو آنے کا نہیں مولا ایسے نہ چاہیے، اس لیے کہ آپ باہر جائیں گے، آپ تنہا ہیں، وہ لشکر ہے. کم سے کم آپ گھر میں رہیں گے تو 3 طرف سے آپ کی حفاظت کی دیواریں کر لیں گی. امام نے ایک جملہ کہا مسلم نے، کہتے تو نہیں جانتی یہ ابن زیاد کا لشکر ہے. اگر میں تیرے گھر میں رہا نا تو میرے جانے کے بعد یہ تیری بے حرمتی کریں گے، تیری چادر اتاریں گے، تجھے بے پردہ کریں گے. مسلم یہ نہیں چاہتا کہ مسلم کے گھر کے مکی کو بے پردہ. میرا دل چاہتا ہے تو مولا آج تو کے پردے کا اتنا خیال. ارے 11 محرم فاطمہ کی بیٹیاں، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار باب اللہ.
ہاں مولا آپ کو اس کے اوپر کا اتنا خیال ہے. تاریخ کہتی ہے مسلم نے جنگ کرنا شروع کی. جنگ کا عالم اللہ اکبر. الحفیظ علماء کی آوازیں بلند ہونا شروع. کیسے کیا جائے مسلم کو قابو میں؟ ایک گڑھا کھودا گیا اور مسلم کو گھیر کے گڑھے میں لایا گیا. مسلم کو گرایا گیا. مسلم گرے, حملہ ہوا, سر زخمی ہو گیا, پیشانی زخمی ہو گئی, خون بہنے لگا, مسلم کے دانت زخمی ہو گئے. جب مسلم کو نکالا گیا تو کیفیت یہ تھی کہ گلے میں توق تھا, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں, پاؤں میں بیڑیاں تھیں. کھینچ کے مسلم کو بازاروں سے دربار تک لایا گیا. کہا گیا ابن زیاد کو سلام کرو, یہ امیر ہے. مسلم نے کہا نہیں, میرا امیر فقط حسین ابن علی ہے. میں نے مختصر کر دیا. مسلم کو دارالامارہ کی چھت پہ لے جایا گیا. ادھر مسلم کو دارالامارہ کی چھت پہ لے جایا گیا, ادھر حسین بیٹھے ہوئے قیام کیے ہوئے ہیں ایک منزل پر. سامنے سے ایک شخص گزرا. امام نے کہا روک ادھر آؤ. وہ پلٹا. جی مولا بتائیے. کہ کہاں سے آ رہا ہے؟ کہ کوفے سے آ رہا ہے. کہ لیکن کوفے میں تو میرا بھائی مسلم بھی ہے. یہ سننا تھا, اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا مولا؟ کہ جب میں کیا ہوا کوفے میں سے جب تو چلا تھا میرا بھائی کس حال میں تھا؟ کہ مولا میں نے دیکھا تھا کہ مسلم تو آ کے گھر میں تھے اور مسلم کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا. یہ سننا تھا. امام کا کلیجہ پھٹنے لگا. امام نے جناب عباس کو بلایا, اس لیے کہ جناب عباس کے سگے بہن ہوئی تھے. بلا کے کہا مسلم کی کوئی خبر ہے؟ کہ نہیں مولا. کہا میں دکھاتا ہوں. انگلیاں بلند کی. اب جو دیکھا تو کیا دیکھا؟ مسلم کے ہاتھ بندھے ہیں اور دارالامارہ کی چھت پہ کھڑے ہیں, اور دشمن چاہتا ہے کہ مسلم کو دھکا دے تاکہ مسلم اس بلندی سے زمین پہ آئے. جناب عباس مچھلی کی طرح کھڑا گئے, اے مولا مجھ پہ احسان کیجئے, مجھے کوفے بھیج دیجئے. مولا مجھ پہ احسان کیجئے کہ مجھے کوفے بھیج دیجئے. مسلم کوفے. اچھا عباس کوفے جا کے کیا کرو گے؟ کہ تم عباس اور مسلم کو بچا لیں گے؟ کہا نہیں مولا میں بچانے نہیں جا رہا ہوں. کہ پھر کیوں جانا چاہتے ہو؟ کہ مولا بس میں یہ چاہتا ہوں جب میرا بھائی اتنی بلندی سے گرے, ارے میں اپنے بھائی کو اپنی آگوش میں لے لوں. حسین نے ماما اتارا. عباس تو نے چھت کے اوپر کا دیکھا, دروازے کے نیچے کا نہیں. اب جو نیچے دیکھا ایک کالے برقع والی بی بی پائے پھیلائے بیٹھی ہے. آجا مسلم, اے میرے لال کے سفید. جزاک اللہ. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے ہم سرکار. پڑھتی میں نے بسایا, پڑھتی ہے. عید سے ایک دن پہلے جناب مسلم شہید کیے گئے. اگلے دن عید ہے نا, اور بچوں کو گرفتار کر کے قید خانے میں رکھ دیا گیا. جس قید خانے میں رکھا گیا اس کا جو زندان کا وہ تھا, اس کا نام منصور تھا. منصور پورے دن وہ ڈیوٹی پہ رہا, مگر اگلے دن عید تھی. بچوں کو چھوڑ کے, ابراہیم اور محمد کو چھوڑ کے گھر آ گیا. صبح میں قربانی کی, کھانا بنوایا اور غریبوں میں تقسیم کیا. پورے دن تقسیم کرتا رہا. اس دن وہ قید خانے نہیں گیا. مسلم کے بچے قید خانے میں تھے اور وہ لوگوں تک کھانا پہنچا رہا. جب شام ہو گئی نا, رات ہو گئی, تو اس کے دروازے پہ دق الباب ہوا. وہ جب ہی تھک کے لیٹا تھا. جب لیٹا تھا تو اس نے بیوی سے کہا جا ذرا دیکھ کون دروازے پہ آیا. بیوی گئی, اس نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا, ایک مستور کھڑی ہے, ایک بیوی کھڑی ہے. کہتے بیوی آپ کون ہیں, کیا ہے آپ کا تعارف؟ تو کہا جا کے منصور سے کہتے امیر باپ کی غریب بیٹی آئی ہے. ایک منٹ سن لیجیے مسائل. امیر باپ کی غریب بیٹی آئی ہے. کہا میں سمجھا نہیں. میں سمجھی. کہتے جا کے منصور سے کہے کہ تو نے پورے دن غریبوں کو کھانا بانٹا, تو نے مسکینوں کا خیال رکھا, اور تو یہ کیسے بھول گیا کہ تیرے قید خانے میں تو یتیم بچے ہیں, وہ بھی تو 3 دن سے بھوکے ہیں, جا ذرا ان کو بھی بھوک. یہ اٹھا, جیسے بیوی نے کہا نا دوڑ کے آیا تو دروازے پہ کوئی کھڑا نہیں تھا. اس نے کہا آخر یہ بی بی کون تھی؟ تو بی بی نے پوچھا ہوا کیا؟ کہتے ہیں اسے کیسے پتا چلا کہ قید خانے میں بچے ہیں؟ تو بی بی نے کہا کون بچے ہیں؟ کہ تیرے مسلم کے شہزادے میرے قید خانے میں ہیں, کچھ کھانے کے لیے. اس نے کہا نہیں کھانا تو ختم ہو گیا. کہ کھانا بنا. کھانا باندھا گیا, تیار کیا گیا. یہ کھانا لے کے نکل رہا تھا کہ سامنے زوجہ آ گئی, اور زوجہ نے کہا کہاں جا رہا ہے منصور؟ کہ قید خانے جا رہا ہوں. کہ میں ساتھ چلوں گی. کہ کیوں؟ کہ میں نے سنا ہے بنی ہاشم کے بچے خوبصورت بہت ہوتے ہیں.
میں بھی تو دیکھوں کہ کیسے بچے ہوتے ہیں. چلی میں ایک جملہ سن لیجیے مجلس رحمت تمام. ابھی دونوں شوہر بیوی دروازے تک نہ پہنچے تھے کہ ان کی 2 بیٹیاں کھیلتی ہوئی سامنے آ گئی اور دونوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا بابا اماں ہم بھی ساتھ قید خانے جائیں گے. فوراً ماں باپ نے پوچھا میری لاڈلی تم کیوں قید خانے جانا چاہتی ہو؟ تو دونوں بچیوں نے ایک زبان ہو کے کہا بابا ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں یتیم ہوتے کیسے. ہائے غربت آل محمد. یہی سوال سکینہ نے حسین سے کیا تھا. بابا یتیمی کہتے کسے؟ حسین نے کہا اے میری لاڈلی جب شام غریبہ شمر تماچا مارے سمجھ لینا یتیم ہو گئی. اے میری ظلمن ایام پروردگارہ تجھے واسطہ محمد علیہ محمد کا ہماری مختصر قلیل سے بات قبول فرما, سبب نجات تو شاہ آخرت قرار دے. میرے اللہ حاضر میں اس کو سال کے اندر زیارت کربلا مولا سے مشرف فرما, علماء حق کا سایہ اثروں پر برقرار فرما. میرے اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اپنے علاوہ کسی دوسرے کا محتاج قرار نہ دے. ان ہاتھوں پر اپنی رحمتیں برکتیں نعمتیں مغفرت نازل فرما. میرے اللہ عزاداری کی اور عزداروں کی حفاظت فرما. اس ذکر کو ہماری نسلوں میں منتقل کر دے. میرے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, گناہوں کو معاف کر دے, گناہوں کو معاف کر دے, گناہوں کو معاف کر دے. عاقبت بخیر کر دے, عاقبت بخیر کر دے, عاقبت بخیر کر دے, عاقبت بخیر کر دے. میرے اللہ یہ جتنے بیٹھے ہیں انہیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا, تجھے عطا کا سلیقہ آتا ہے. ان سب کو بحق شہید کربلا, بحق محسن انسانیت ان کی تمام نیک دلی حاجات کو پورا فرما. میرے اللہ بحق حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اس عزا کے اور اس فرش عزا کے حقیقی وارث حضرت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں سرکار کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم.